یہ واقعہ سن کر آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں اور ہم اپنے اللہ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن جب بہت سے مسلمان حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں گے اور عذاب و سزا سے نجات پا جائیں گے تو وہ اپنے بہت سے دوستوں اور بھائیوں کو عذاب میں گھرا ہوا دیکھیں گے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر بے قرار ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، ربنا کانوا یصومون معنا، اے ہمارے رب یہ لوگ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ویصلون ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ویحجون اور ہمارے ساتھ حج بھی کرتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنہیں تم پہچانتے ہو، جنہیں تم جانتے ہو، انہیں آگ سے نکال لاؤ۔ چنانچہ وہ بہت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکال لائیں گے۔ آگ نے ان کے حلیے بگاڑ دیے ہوں گے، اعمال کے مطابق کسی کو آگ نے ٹخنوں تک اور کسی کو گھٹنوں تک جھلسایا ہوگا۔ سامعین محترم، وہ اہل ایمان عرض کریں گے، یا اللہ ہم نے اپنے بھائیوں کو آگ سے نکال لیا ہے لیکن ابھی تو اور بھی بہت سے لوگ آگ میں موجود ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے تم دوبارہ جاؤ اور جس کے دل میں 1 دینار کے برابر بھی ایمان ہے نا، اسے بھی آگ سے نکال لاؤ۔ چنانچہ یہ پھر جائیں گے، دوسری بار بھی بے شمار لوگوں کو آگ سے نکال لائیں گے، تیسری بار پھر عرض کریں گے یا اللہ ابھی تو اور بھی بے شمار لوگ آگ میں گھرے ہوئے ہیں۔ حکم خداوندی ہوگا پھر جاؤ اور جس کے دل میں نصف دینار کے برابر بھی ایمان موجود ہے اسے بھی نکال لاؤ۔ وہ اس دفعہ بھی بہت سے لوگوں کو نکال لائیں گے۔ اسی طرح چوتھی بار حکم ہوگا جس کے دل میں ذرا برابر ایمان ہے اسے بھی نکال لاؤ، اہل ایمان اسے بھی نکال لائیں گے۔ اور 5ویں بار پھر عرض کریں گے خداوند ابھی تو اور بھی لوگ موجود ہیں مگر ان میں خیر اور بھلائی کی 1 رتی بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے شفعت الملائکۃ، اب فرشتوں نے بھی شفاعت کر لی، وشفع النبیون، نبیوں نے بھی شفاعت کر لی، وشفع المؤمنون، مومنوں نے بھی شفاعت کر لی، ولم یبق الا ارحم الراحمین، اب صرف ارحم الراحمین باقی رہ گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ 1 لپ اور 1 چلو بھریں گے اپنی شان کے لائق اور ایسے لوگوں کو باہر نکال دیں گے جنہوں نے کوئی نیکی نہیں کی ہوگی، وہ کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ انہیں جنت کی 1 نہر میں ڈال دیا جائے گا جس میں آب حیات جاری ہوگا، وہ اس میں غسل کر کے حسین و جمیل بن جائیں گے، ان کی بدصورتی، سیاہی اور قباحت سب ختم ہو جائے گی، ان کے جسموں پر خوبصورت گوشت چڑھ جائے گا، وہ اس طرح تر و تازہ اور نرم و نازک بن جائیں گے جیسے آب رواں کے کنارے سر سبز و شداب سبزہ کھڑا ہوتا ہے۔ اہل جنت انہیں دیکھ کر کہیں گے ہؤلاء اتقاء الذین ادخلهم الجنۃ بغیر عمل عملوہ ولا خیر قدموہ، یہ اللہ کے آزاد کردہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے جنت میں داخل کیا ہے، انہوں نے کوئی اچھا عمل نہ کیا تھا، کوئی نیکی آگے نہیں بھیجی تھی۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ ان آزادی پانے والوں سے فرمائیں گے تم جنت میں جاؤ اور جو کچھ تمہیں نظر آئے وہ سب تمہارا ہوگا۔ وہ جنت میں اتنا کچھ پا کر بے حد خوش ہوں گے اور بے اختیار چلا اٹھیں گے، ربنا اعطینا ما لم تعطی احدا من العالمین، خدایا تو نے تو ہمیں اتنا دیا ہے کہ اتنا کسی اور کو نہیں دیا ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم تمہیں اس سے بڑھ کر 1 اور نعمت عطا فرماتے ہیں۔ وہ حیران ہو جائیں گے، حیران ہو کر بڑے شوق سے پوچھیں گے خداوند وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ میری رضا ہے، ہم تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔